آج کے دور میں جو حقیقی چیلنج ہے وہ ہمارے لیے لبرلزم کا چیلنج ہے، وہ ہمارے لیے سیکولرزم کا چیلنج ہے، اور آج کے علماء کو اپنے دور کی جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مغربی فلاسفر نے لکھا ہے کہ اب لبرلزم ہمارے لیے عقیدے کا درجہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے لیے مذہب کا درجہ رکھتا ہے، لہذا اب وہ آپ کے مذہب کے مقابلے میں ہے، وہ آپ کے دین کے مقابلے میں ہے۔ دوسرا ان کا مدار اس پر ہے جس پر آپ کی جمہوریت بھی قائم ہے کہ عقل کل یا عقل اجتماعی کبھی غلط نہیں ہوتی، لہذا ہمارا دستور اگرچہ بعض آرٹیکل کے اعتبار سے اسلامی ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن وہ کیسا قرآن و سنت ہے کہ جس میں علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری یا کوئی وقت کا بڑا عالم اور رمیش کمار دونوں کے ووٹ کا وزن ایک ہو جائے اور فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے عقل اجتماعی یا اکثرین نے فیصلہ کیا کہ ہم جنس پرستی جائز ہے، عورتوں کی باہم، مردوں کی باہم یا دونوں طرح سے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کی عقلیں جمع ہو جائیں تو وہ وحی ربانی کے ایک حکم کو بھی رد نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کا بنیادی چیلنج ہے۔ یہ آپ نے آج کے دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو استدلال کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں سمجھانا ہے اور یاد کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں جذباتیت پیدا کی جاتی ہے، یہ جذباتیت اہل مذہب پر تو استعمال ہو سکتی ہے، یہ جذباتیت منکرین مذہب پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ وہاں آپ کو منوانا نہیں پڑے گا جبرن، بلکہ قائل کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو مائل کرنا پڑے گا۔ لہذا آپ کا چیلنج گزشتہ چیلنجز کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے اور زیادہ مشکل ہے، اور ان حقائق کو آپ کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ان چیزوں پر وقتاً فوقتاً لکھتا رہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نصاب سے باہر مطالعہ نہیں کرتے، تو جب تک آپ اپنے نصاب سے باہر کی دنیا کا مطالعہ نہیں کریں گے، جدید لٹریچر کا مطالعہ نہیں کریں گے، جدید ذہنوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، لوگوں کے انٹیلیجنشیل لیول کو اور ذہنی سطح کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔